اس پروگرام کی پہلی کڑی جو ہے یعنی تقریری مقابلہ، اس سلسلے میں دعوت دے رہا ہوں اشتیاق احمد۔ اشتیاق احمد یہ ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں، وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں اردو کی موجودہ صورتحال اور فروغ کے امکانات پر۔ محترم مقام صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی محترم محمد ریاض احمد صاحب، ہمارے مہمان محترم اسلم شہزاد صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، سلام و آداب۔ اردو ہے جس کا نام ہم یہ جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم یہ جانتے ہیں داغ، ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ایک دور واقعی ایسا تھا جب اردو زبان کی دھوم درباروں میں ہوا کرتی تھی، بازاروں میں ہوا کرتی تھی، کھیلوں اور میلوں میں ہوا کرتی تھی، گلی چوباروں میں ہوا کرتی تھی۔ ایک دور ایسا تھا جب اردو کی قوالیاں، اردو کی غزلیں، اردو کے اشعار، اردو کے ڈرامے ہر گلی نکڑ پہ، ہر بازار میں سننے کو ملتے تھے، دیکھنے کو ملتے تھے۔ جناب والا، 12ویں صدی کے اخیر میں جب اردو کا جنم ہوا، اردو زبان ترقی و ترویج کے مختلف مراحل طے کرتی رہی۔ اردو کا ایک ایسا دور، ایک ایسا آفتاب والا دور آیا، اور اس کے بعد وہ دور ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، بلکہ کہیں نہ کہیں اردو میں کمزوری بھی آتی گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1800 عیسوی میں جب فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑی، اگرچہ ایک طرف سے اردو زبان کو ترجمے کے لیے استعمال کیا، مختلف زبانوں کے جو کتابیں تھیں وہ اردو میں ترجمہ کی گئی، لیکن دوسری طرف سے اردو کے ساتھ ایک اور زبان کا آغاز کیا گیا، یعنی ہندی زبان، اور ہندی زبان کو دوسرے رسم الخط میں لکھنے کی کوشش کی گئی اور ایک بڑے جھگڑے کی بنیاد ڈالی گئی۔ جناب والا، جب یہ سفر آگے بڑھتا ہے، 1947 کا دور آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں 1947 میں تقسیم ہوتی ہے، اور تقسیم کے بعد ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آفیشل لینگویجز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہندوستان میں ہندی کو آفیشل لینگویج مانا جاتا ہے اور پاکستان میں اردو زبان کو، اور اس بنیاد پر یہ جھگڑا اور مضبوطی پکڑتا گیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا جب اردو کو مسلمانوں کی زبان اور ہندی کو ہندوؤں کی زبان گردانا جاتا رہا، لیکن حقیقت اس سے برعکس تھی۔ جناب والا، رفتہ رفتہ اردو بولنے والوں کی تعداد ہندوستان میں کم ہوتی رہی۔ میں باضابطہ 2001 اور 2011 کی سینسس کے مطابق آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2001 کی جب سینسس ہوئی، اس کے مطابق ہندوستان میں اردو زبان صرف 5.کچھ% لوگوں کی مادری زبان تھی، اور 2011 کی بات کی جائے تو 2011 میں یہ زبان 4.کچھ% تک سمٹ گئی۔ جناب والا، آج 2022 ہے، آج اس زبان کا کیا حال ہوگا وہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر میں یہ زبان 131 سال تک راج کرتی رہی، درباروں کی زینت بنتی رہی، آفیسز کی زینت بنتی رہی، لیکن 131 سال کے بعد 2020 کے انڈین جموں کشمیر آفیشل لینگویج بل کے تحت اس زبان کے ساتھ مزید 3 زبانوں کا اضافہ کیا گیا، جس سے اس کی انفرادیت کو ختم کیا گیا۔ جناب والا، آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر مختلف جو آفیسز ہیں، چاہے وہ محکمہ پولیس ہو، محکمہ تعلیم ہو، یا محکمہ ریونیو یا جسے محکمہ مال کہتے ہیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں کے کام کا ذریعہ جو ہے وہ اردو زبان ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہمیں مشکل سے اردو پڑھنے والے اور اردو لکھنے والے ان اداروں میں اور ان شعبہ جات میں نصیب ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں، میں کوٹ کرنا چاہوں گا شاہ آبادی صاحب کو۔ پچھلی دفعہ ہمارے یہی کہیں محکمہ پولیس سے اور اس کے علاوہ محکمہ مال سے کچھ تحریریں موصول ہوئیں جن کو ترجمے کے لیے یہاں بھیجا گیا
آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا، مجھے یہ گمان ہے، مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اگرچہ اردو بولنے والے رہیں گے لیکن اردو پڑھنے اور لکھنے والا شاید کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں اس حساس موقع پر اپنی قوم کو ہوشیار کرنا ہوگا، اور جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، جو یہ نایاب ورثہ ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ہمیں اس ورثے کو ہمیں فروغ دینا ہوگا، اور اپنے جو خاص طور پر نئی نسل ہے اس نئی نسل تک اس کو پہنچانا ہوگا۔ جناب والا، میں کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کلسٹر یونیورسٹی جموں جو ہے، انہوں نے اب تک اردو زبان کا یا اردو کا جو مضمون ہے وہ متعارف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کلسٹر یونیورسٹی کی بات کریں، کلسٹر یونیورسٹی نے اردو کے جو مضمون کو MIL کے زمرے میں ڈال دیا۔ اگر ہم جموں یونیورسٹی کی بات کریں، جموں یونیورسٹی نے بھی اس سال مائنر اور میجر سبجیکٹ سے اردو کو نکالنے کی کوشش کی تھی، اور اگر جموں یونیورسٹی کے کنٹریکچول پوسٹ کی بات کی جائے وہ کشمیر کے مقابلے میں بہت کم ہیں، یعنی یہاں کے کنٹریکچول جو ہیں صرف 9 ہیں اور وہاں کے کنٹریکچول تقریباً 80 کے آس پاس ہیں۔ جناب والا، اگر اردو کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم اردو پڑھنے کے لیے، اردو سننے کے لیے ترسیں گے۔ جناب والا، نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ علاقائی زبانوں پر زور دیتی ہے۔ نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت علاقائی زبانوں میں ہی تعلیم دی جائے گی 5th تک یا 8th تک۔ جناب والا، آپ مجھے بتائیں جموں کشمیر میں اردو زبان کسی علاقائی زبان ہے؟ نہیں ہے، بلکہ رابطے کی زبان ہے جو مختلف خطوں کو، مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی، مختلف لوگوں کو، مختلف کلچرز کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی۔ لیکن یہاں اگر یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اردو بولنے اور پڑھنے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ جناب والا، ہماری اگر ہم دوسرے تعلیمی اداروں کی بات کی جائے یا ہائر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں، اسکالرز ہیں، انہیں بھی اپنی ذمہ داری جو ہے بحسن خوبی انجام دینی چاہیے۔ اردو کے حوالے سے خاص طور پر کام کرنا چاہیے، تخلیقی کام کرنا چاہیے، تنقیدی اور دیگر کام کرنے چاہیے تاکہ یہ زبان جو ہے فروغ پائے۔ یہ بھی ہمیں سننے کو ملا ہے کہ اردو کے جو نامور لوگ ہیں، اردو کے جو نامور ادیب اور نقاد ہیں، وہ تھیسس بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے اسکالرز ان کے خریدار بنے بیٹھے ہیں۔ جناب والا، اگر اردو کا حال یہی رہا تو پھر ہم کس طرح سے اردو کے ترقی اور ترویج کی بات کر سکتے ہیں؟ جناب والا، اردو کے فروغ کے کئی امکانات آگے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمیں موجودہ حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور روزگار کے وسائل جو ہیں اس زبان میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس زبان کو ہم انٹرنیٹ سے جوڑ سکتے ہیں، اس زبان اور خاص سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس زبان کو ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ ہم خطاطی جیسا فن جو ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزل گوئی ہے، ڈرامہ نگاری ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس زبان کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس نے اردو پڑھی ہوگی، جس نے اردو سیکھی ہوگی۔ اب جو نئی نسل ہے اس کو ہم کیا دکھا کر، کون سی چیز دکھا کر ہم اس کو اردو پڑھانے کی طرف راغب کریں گے؟ جناب والا، ہم کانوینٹ اسکولز میں دیکھتے ہیں کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ اردو کو آپشنل رکھا گیا، کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں سے اردو کو بالکل سبجیکٹ رکھا ہی نہیں۔ ایون جموں یونیورسٹی کے کچھ ایسے کالجز ہیں جہاں سے اردو اب ختم ہو رہی ہے۔ جموں یونیورسٹی کے کئی ایسے کالجز ہیں جہاں اردو کے طلباء کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور کئی کالجز میں اردو کے طلباء کو ایڈمیشن نہیں دیا گیا۔ جناب والا، اگر یہی حالت رہی تو ہم اردو کے مستقبل کا کیا ہی کہہ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ضلعی سطح پر یا تحصیل سطح پر ایسی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کریں، جو ضلعی سطح پر یا تحصیل سطح پر کام کریں۔ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یا جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو پرائمری لیول پہ ابھی تک میرے خیال میں اردو کے حوالے سے کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اردو لینگویج کے یا اردو کے لیے خاص اسکولز جو ہیں
وہ بننے چاہیے. اردو لینگویج کو فروغ دینے کے لیے ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے جس سے پرائمری لیول پر یہ زبان فروغ پائے, جو نئی نسل ہے وہ اس زبان کو سیکھ پائے, تاکہ آگے ہم بھی یہ امید رکھ سکیں کہ یہ اردو زبان اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ اپنی منازل طے کرتی رہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام پہ پہنچاتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور آخر پہ ایک شعر کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, میں نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. خدا حافظ.